السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میری نانی کے تایا کی جب شادی ہوئی تو پورا گھرانہ بہت خوش تھا۔ تایا کی دلہن یعنی تائی جان بہت خوش اخلاق، با کردار اور ایک سیدھی سادی خاتون تھی۔ بہو بن کر تمام گھر والوں کا دل اپنی خوش اخلاقی اور سلیقہ شعاری سے جیت لیا۔ پہلی بہو ہی گھر میں بہت اچھی ثابت ہوئی۔ چند ماہ میں ہی بہو نے خوشی کی نوید سنا دی۔ بہو کی امید کی خبر سن کر تو پورا گھرانہ خوشی سے دیوانہ ہی ہوئے جا رہا تھا۔ تمام گھرانے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ کس طرح یہ 9 مہینے کا وقت بیتے گا اور کوئی ننھا مہمان گھر کے آنگن میں دوڑے گا۔ چند مہینے گزرنے پر گود بھرائی کی رسم بھی کی گئی۔ رت جگہ کا اہتمام کیا گیا۔ طرح طرح کے پکوان بنائے گئے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ خوب گانے باجے کی محفل سجائی گئی۔ خوشی خوشی دن گزرے اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب تائی جان نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جس بچے کی پیدائش کی دھوم پورے گھرانے میں مچی ہوئی تھی۔ جس بچے کی پیدائش کا ہر ایک فرد کو شدت سے انتظار تھا۔ بچے کی پیدائش پر سب گھرانے والے حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ بچے کو دیکھ کر سب گھر والے حیرت سے زیادہ خوفزدہ تھے۔ دائی اماں جنہوں نے کئی بچوں کو جنمایا تھا وہ خود بھی ڈیلیوری کروا کر حیرت زدہ رہ گئی کہ یہ کیسا بچہ دنیا میں آیا ہے۔ اللہ کا یہ کیسا معجزہ ہے یا پھر کوئی عبرت ہے، کیونکہ وہ جو بچہ تائی جان نے پیدا کیا تھا وہ کوئی انسان کا بچہ نہیں تھا، وہ ایک سانپ تھا۔ ایک کالے رنگ کا سانپ پیدا ہوا تھا۔ دائی اماں نے میری نانی جان کی دادی سے کہا، مہر النساء، یہ کیسی انہونی ہوئی ہے؟ یہ کیا تمہاری بہو نے ایک سانپ کو جنم دیا؟ اگر لوگوں کو پتہ چلا تو کتنی بدنامی ہوگی کہ ایک مسلمان گھرانے میں سانپ پیدا ہوا ہے۔ اگر ہندوؤں کو پتہ چلا تو وہ اس سانپ کو لے کر چلے جائیں گے کہ یہ دیوتا بھولے ناتھ کا اوتار ہے۔ اس سانپ کو تم ابھی سے مار ڈالو تاکہ ہندوؤں میں کوئی بات نہ پھیلے۔ خاندان بھر اور محلے بھر میں یہ کہہ دیں گے کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ دائی اماں کی یہ بات سن کر دادی جان نے کہا، ہاں دائی اماں، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ میں ابھی قاسم کے ابا سے بات کرتی ہوں۔ تم بھی محلے میں یہی بات رکھنا کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ دادی جان کی بات سن کر دائی اماں فوراً بولی، ہاں مہر النساء، میں محلے میں یہی بات کہوں گی۔ اب تم جلدی سے اس سانپ کو مارنے کی تیاری کرو۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ دائی اماں تو اپنی بات کر کے چلی گئیں۔ دادی جان، دادا جان اپنے بیٹے قاسم کے پاس آ کر بولے، ارے قاسم، تم اور تمہارے ابا جلدی سے جا کر اس سانپ کو مار کر دفنا کر آ جاؤ۔ اگر یہ بات ہندوؤں تک پہنچی تو وہ اپنے بھگوان کا اوتار سمجھ کر لے جائیں گے۔ پورے خاندان میں بدنامی ہوگی۔ دادی جان کی بات پر دادا جان بولے، جاؤ قاسم، جلدی سے اپنی بیوی سے اس سانپ کو جا کر لے آؤ۔ ہم رات کے اندھیرے میں ہی اسے قبرستان میں دفنا آئیں گے۔ ابا کی بات پر قاسم اپنی بیوی شہناز بیگم کے پاس جا کر کہنے لگے، شہناز، لاؤ اس سانپ کو مجھے دے دو۔ میں اور ابا رات کے اندھیرے میں اسے دفنا آئے۔ اپنے شوہر قاسم کی بات سن کر شہناز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ماں تو پھر ایک ماں ہی ہوتی ہے۔ 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھ کر ایک بچے کو پل پل بڑھتے ہوئے محسوس کرنا، اس کی حرکت کو محسوس کرنا، اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا، پھر وہ کیسے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچے کو مرنے کے لیے دے دیتی۔ شہناز نے روتے ہوئے کہا، سنیے جی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بچے کو مت ماریے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اسے کسی کے سامنے نہیں آنے دوں گی۔ آپ لوگ خاندان بھر میں کہہ دیں کہ ہمارا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ اماں ابا سے کہیں کہ میرا بچہ مت مارے، میں اسے اپنے پاس چھپا کر رکھوں گی۔ شہناز کا رونا اور منت کرنا قاسم سے نہ دیکھا گیا۔ انہوں نے کسی طرح اپنے اماں ابا کو راضی کر لیا، کیونکہ قاسم بھی اس بچے کے باپ تھے۔ اماں ابا یہ کہہ کر راضی ہو گئے کہ وہ سانپ کسی کے سامنے نہیں آئے گا۔ شہناز پیالے میں اپنا دودھ نکال کر اس سانپ کو پلاتی، اسے سب کی نظر سے چھپا کر رکھتی اور اسے پیار سے کالو پکارتی۔ پرانے وقتوں میں گھروں میں دیواروں کے اندر تاک بنائے جاتے تھے۔ شہناز نے اپنے کمرے کی دیوار میں بنے تاک کے اندر کالو کو چھپا دیا اور گھر کا کام کرتی۔ کالو کی زبان تو نہ تھی کہ وہ بول پاتا، مگر شہناز بیگم کی ہر بات کو بخوبی سمجھتا تھا، ان کی بات کو مانتا بھی تھا۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ شہناز پھر سے امید سے ہو گئی۔ سب گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں اس بار بھی کالو کی طرح کوئی سانپ نہ پیدا ہو۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے دن گزرے تو اللہ نے قاسم اور شہناز کی دعاؤں کو سن کر انہیں ایک بہت پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ مہر النساء نے پوتی کا نام بڑے پیار اور محبت سے فردوس رکھا۔
فردوس گھر بھر کی لاڈلی، ہر ایک کی آنکھوں کا تارا تھی۔ فردوس جب بھی کھیلتے ہوئے کمرے میں آتی تو کالو کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتی۔ ماں شہناز سے کہتی، ارے شہناز، اپنے اس کالو سانپ کو طاق میں رکھ دیا کر، میری بچی فردوس ڈر جاتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے، مجال ہے کہ تیرے کان پر جوں بھی رینگ جائے۔ اماں، کالو نے آج تک کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، وہ تو بہت معصوم ہے، میری ایک آواز پر فوراً طاق میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، فردوس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ شہناز بات سن کر مہرالنساء بولی، بس بس، میری فردوس اس سانپ کے ساتھ نہیں کھیلے گی، اس کالے ناگ نے اگر میری بچی کو ڈس لیا تو پھر کیا ہوگا؟ بس میں نے کہہ دیا کہ اس کالے ناگ کو میری فردوس سے دور رکھو۔ اماں کی بات پر شہناز نے جواب دیا، ٹھیک ہے اماں، میں خیال رکھوں گی۔ اپنے کمرے میں آ کر شہناز نے کالو کو اٹھا کر بستر پر بٹھا کر بڑے پیار سے کہا، کالو میرے بچے، میں جانتی ہوں کہ میں نے تجھے جنم دیا ہے، تیری ماں ہوں، پر بیٹا تو انسان نہیں ہے، اس لیے میرے کمرے سے جاتے ہی طاق میں جا کر بیٹھ جایا کر۔ یہاں سب تجھ سے گھبراتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، جب بھی کسی کی آہٹ سنا کر تو چھپ جایا کر، ورنہ کہیں لوگ تجھے مجھ سے جدا نہ کر دیں۔ تجھے اپنی کوکھ میں رکھ کر 9 مہینے تک سنبھالا ہے، میں تیری جدائی سہ نہیں سکتی۔ جیسے ہی کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ سنی تو کالو جھٹ سے طاق میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ قاسم نے کمرے میں آتے ہی شہناز سے کہا، شہناز، اماں تمہاری شکایت کر رہی تھی، بھئی ذرا خیال رکھا کرو، کالو کو سب سے چھپا کر رکھو، ورنہ تم جانتی ہو نا کہ ہم نے اپنے کالو کو دنیا کی نظر سے چھپا کر کیوں رکھا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے کالو کو سمجھا دیا ہے، آئندہ کوئی شکایت نہ ہوگی۔ دن، مہینے اور سال یوں ہی چھپ چھپا کر کالو کو رکھتے ہوئے گزرے۔ اللہ نے پھر سے شہناز بیگم کی گود میں ایک بیٹا دیا، جس کا نام مہرالنساء نے ایوب رکھا۔ اب تو ایوب کو سب گھر والوں کا لاڈلا اور فردوس کا آنکھ کا تارا بن گیا۔ شہناز بہت خوش تھی، لیکن اندر سے اداس بھی تھی، کیونکہ پہلی بار ماں بننے کا احساس دینے والا ان کا کالو کوئی انسان نہ تھا۔ ان کی پہلی اولاد ہوتے ہوئے بھی کالو کو کسی اپنے کا پیار نہ ملا تھا، اس لیے شہناز کالو کو دل و جان سے پیار کرتی اور اس کے کھانے پینے کا بھی خوب خیال رکھتی۔ کالو ایک بہت فرمانبردار اولاد تھا، شہناز بیگم کی ہر بات سمجھتا اور اس پر عمل کرتا۔ کالو بہت پیارا اور محبت سے شہناز بیگم سے لپٹتا اور چپکتا تھا۔ سب گھر والے کالو کا اس طرح پیار کرنا دیکھ کر ڈرتے گھبراتے کہ کہیں وہ کالو شہناز بیگم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مگر کالو کی محبت پا کر شہناز خوش تھی، وہ بھی دل و جان سے کالو کو چاہتی تھی۔ پرانے وقتوں میں جلدی شادی کر دینے کا رواج ہوتا ہے۔ جیسے ہی فردوس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مہرالنساء اور باقی گھر والوں کو بھی اس کی شادی کی فکر ہو گئی۔ کئی رشتہ دیکھنے کے بعد آخرکار ایک رشتہ سمجھ میں آ گیا اور فردوس کی شادی پکی کر دی گئی۔ شادی کی تیاریاں جب مکمل کر لی گئیں تو اماں ابا نے قاسم اور شہناز بیگم کو اپنے پاس بلا کر کہا، دیکھو بھائی قاسم، اب گھر میں مہمان جمع ہوں گے، شادی کا گھر ہے، مہمانوں کے ساتھ ساتھ بیٹی کے سسرال والے بھی آئیں، تو اگر کالو کو کسی نے دیکھ لیا تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ اب سے کالو کو کسی طرح سے چھپا کر رکھنا ہوگا تاکہ بیٹی کے سسرال والوں اور رشتہ داروں سے اسے چھپایا جا سکے۔ ابا اماں کی بات سن کر قاسم بولے، ہاں آپ دونوں ٹھیک کہتے ہیں، اب کالو کو طاق میں چھپا کر اس طاق کو ڈھک کر رکھیں گے تاکہ کالو پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ شہناز بولی، ہاں اماں آپ فکر نہ کریں، میں کالو کو طاق میں بٹھا کر طاق کو اچھی طرح سے ڈھک دوں گی۔ مہرالنساء جھٹ سے بولی، ایسا ہی ہونا چاہیے، کوئی غلطی نہ ہو۔ شادی کی رسومات شروع ہو گئیں۔ فردوس کو مایوں بٹھایا گیا، گھر کو خوب سجایا گیا، روشنیوں سے جگمگاتا گھر، شہنائیاں بجائی جا رہی تھیں، خوب ہلا گلا شور تھا۔ گھر کی سب سے لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کی شادی جو تھی، مایوں کی رسم ادا کی گئی تو خاندان کی عورتوں نے مل کر خوب گانے گائے۔ ناچ گانے کی محفل نے پورے گھر کو رونق بخشی ہوئی تھی۔ رسم کے بعد جب سسرال والے چلے گئے اور بس قریب کے کچھ خاندان کے لوگ گھر میں رکے ہوئے تھے تو شہناز بیگم سب کی نظر بچا کر پیالے میں دودھ لے کر اپنے کمرے میں گئیں اور طاق میں چھپے بیٹھے کالو کو دودھ پلا کر تسلی کا سانس لیا۔ کافی دیر سے کالو نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو وہ بہت بھوکا تھا۔ شہناز بیگم بہت فکر مند تھی، مہمانوں کی وجہ سے اسے کچھ دے نہیں سکی تھی۔ بارات کی آمد ہونے والی تھی، سب تیاریوں میں مصروف تھے کہ اچانک خاندان کی ایک خاتون کسی کام سے شہناز بیگم کے کمرے میں گئیں تو طاق پر ڈلے پردے کو دیکھ کر جیسے ہی اسے اٹھایا تو وہ ڈر گئیں۔ وہاں ایک کالے رنگ کا بڑا سا سانپ بیٹھا تھا۔
شہناز بیگم فوراً کمرے میں آ گئی۔ اس خاتون رشتہ دار کو کہا، تم گھبراؤ نہیں، میں اس سانپ کو بھگا دوں گی۔ باہر جا کر اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا ورنہ سب مہمان گھبرا جائیں گے۔ خاتون نے گھبرا کر کہا، ٹھیک ہے، مگر تم اسے بھگا دو ورنہ یہ سب کو ڈس لے گا، جلدی بھگانا اسے۔ خاتون تو ڈر کر وہاں سے چلی گئی، مگر شہناز بیگم فکر مند ہو گئی۔ اگر کسی سسرالی رشتہ دار نے دیکھ لیا تو فردوس اپنے سسرال میں سب کو کیا بتائے گی، کیا جواب دے گی؟ اس گھر میں سانپ کا کیا کام ہے؟ کہیں فردوس کے سسرال والوں کو پتہ چل گیا تو فردوس کا بھائی ایک سانپ ہے، اس کی ماں نے ایک سانپ کو جنم دیا ہے۔ یا خدا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بیٹی کی سسرال کا معاملہ ہے، کہیں اسے طعنے سننے کو نہ ملے، کہیں اس کا گھر خراب نہ ہو جائے۔ یا خدا، میں کیا کروں؟ اب کالو کو کہاں چھپاؤں؟ کچھ دیر میں تو بارات گھر آ جائے گی اور مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہوگا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اپنی فکر مندی میں شہناز بیگم نے طاق میں بیٹھے کالو سے کہا، کالو، جو میں تجھ سے کہہ رہی ہوں اسے ذرا غور سے سن۔ آج تیری بہن فردوس کی شادی ہے، بارات گھر آئے گی، لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، تو باراتیوں کے سامنے مت آنا ورنہ لوگ تجھے ایک سانپ سمجھ کر مار ڈالیں گے۔ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں گی کہ تو ان لوگوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا؟ یہاں کوئی میری ممتا کو نہیں سمجھے گا، پھر تیری بہن کا گھر بستے بستے خراب نہ ہو جائے۔ بارات آنے والی ہے، مجھے باراتیوں کے لیے شکرانہ بھی تیار کرنا ہے، بہت سے کام ہیں۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ اس طاق میں ایک ڈبہ رکھ دیتی ہوں، ذرا آگے کر کے تو اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھے رہنا، کوئی بھی کمرے میں آئے تو اس ڈبے کے پیچھے سے مت نکلنا، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گیا نا تو؟ شہناز بیگم کی بات سن کر کالو نے اپنی زبان باہر نکالی اور اپنا سر ہلایا تو وہ مطمئن ہو گئی اور اپنے کاموں میں لگ گئی۔ پہلے شادیوں میں باراتیوں کا استقبال کرنے کے لیے چاولوں کا شکرانہ بنایا جاتا تھا، جسے باراتیوں کو کھلا کر ان کا سواگت کیا جاتا۔ یہ بھی ایک رسم تھی۔ شکرانہ دراصل سادے چاولوں کو ابال کر اس کو تھال میں سجا کر اس پر گھی اور شکر ڈال کر پیش کیا جاتا تھا۔ اس ڈش کو شکرانے کا نام دیا جاتا۔ شہناز بیگم چاولوں کو ابالنے میں مصروف تھی۔ وہ کالو کی طرف سے مطمئن ہو چکی تھی کہ اس وقت کمرے میں ایک بچہ چلا گیا۔ اس نے طاق میں رکھے ڈبے کو دیکھا تو وہ ڈبہ مٹھائی کا تھا۔ اس بیچارے نے چارپائی پر کھڑے ہو کر مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا تو اس کے پیچھے کالے رنگ کے بڑے سے سانپ کو دیکھ کر ڈر گیا۔ ڈبہ پھینک کر زور زور سے چیخنے لگا۔ کالو کو اماں کی بات یاد تھی۔ وہ فوراً ہی گھر کی نالی میں جا کر چھپ گیا۔ جیسے ہی بچے کی چیخ پر لوگ کمرے میں جمع ہوئے تو وہاں کوئی سانپ نہ تھا۔ بچے کی بات کو گھر والوں نے وہم کا نام دے کر چپ کرا دیا۔ شہناز بیگم بہت پریشان ہوئی اور دل میں سوچنے لگیں کہ کالو کہاں جا کر چھپا ہوگا۔ وہ ابھی اپنی پریشانی اور سوچوں میں گم تھی کہ مہرالنساء کی آواز پر چونک گئی۔ ارے شہناز، اب جلدی سے شکرانہ تیار کرو، بارات آتی ہوگی، یہاں کوئی سانپ نہیں ہے، آپ سب بھی باہر برآمدے میں چلیں۔ مہرالنساء مہمانوں کو لے کر وہاں سے بڑے سے برآمدے میں چلی گئی۔ شہناز بیگم نے کھولتا ہوا ابلے چاولوں کا پانی نالی میں ڈال دیا جہاں کالو چھپ کر بیٹھا تھا۔ انجانے میں شہناز بیگم کے ہاتھوں ہی کالو موت کا شکار ہو گیا، جسے دنیا سے چھپا کر کئی سال تک ممتا کے سہارے پالا، محبت، شفقت اور اپنائیت دی۔ آج ایک ماں کے ہاتھوں انجانے میں اس کا اپنا بڑا بیٹا کالو جل کر خاک بن گیا۔ ابھی شہناز بیگم کالو کی موت سے بے خبر تھیں کہ بارات آ گئی۔ شکرانہ تیار کر کے باراتیوں کا سواگت کیا گیا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد سب نے ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد دی، پھر کھانا کھلا کر باراتیوں کے ساتھ اپنی لاڈلی بیٹی فردوس کی رخصتی کر دی۔ سب مہمانوں کے جاتے ہی شہناز بیگم قاسم نے مل کر پورے گھر میں کالو کو ڈھونڈا، پر کالو کہیں نہیں ملا۔ شہناز بیگم کا رو رو کر برا حال تھا کہ قاسم کے چھوٹے بھائی ناظم جب نالی کے پاس گئے تو انہوں نے کالو کا مردہ جسم وہاں دیکھ کر اسے اٹھا کر برآمدے میں لے آئے۔ کالو جل کر مر چکا تھا۔ اسے مردہ دیکھ کر شہناز بیگم خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی اور قاسم بھی بہت اداس ہوئے، انہیں دلاسے دے رہے تھے۔ ناظم جب کالو کو اٹھا کر باہر لے جانے لگے تو شہناز بیگم روتے ہوئے بولی، ناظم، اسے مت لے کر جاؤ، آج رات میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی، اسے جی بھر کر دیکھوں گی۔ شہناز بیگم رو رو کر سب سے التجا کر رہی تھی تو سب نے انہیں اجازت دے دی۔ رات بھر کالو کے مردہ جسم کو اپنے سینے سے لگائے روتی رہیں۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہیں، کالو ان کے پاس آ کر قدموں میں بیٹھا ہے اور سر اٹھا کر بولنے لگتا ہے۔ اسے بولتا دیکھ کر حیران ہو کر اسے دیکھتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اماں، میں یقیناً بڑا بیٹا ہوں، خدا نے مجھے انسان نہیں بنایا تو کیا ہوا، مجھے آپ کی محبت سے تو نوازا ہے، آپ رو مت،
اماں میں اب اپنی صحیح جگہ پر ہوں۔ آپ نے مجھے بہت محبت دی، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ جاتے جاتے آپ کی بڑی اولاد ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ میرا مردہ جسم بیچ دینا، جب ضرورت ہو تو سمجھ لینا کہ تمہارے بیٹے نے ایک اچھا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اتنا کہہ کر کالو ان کے قدموں سے چلا گیا اور وہ نیند کی حالت میں زور زور سے کالو کالو کہہ کر پکار رہی تھی کہ سب گھر والے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ شہناز بیگم بھی جاگ گئیں تو سب نے کالو کے مردے جسم کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا۔ سب حیران تھے۔ شہناز بیگم نے جب مردہ جسم دیکھا تو وہ سونے کا بن چکا تھا۔ وہ اٹھیں اور اس کا مردہ جسم لے جا کر ساس کے قدموں میں رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اماں، ساری عمر آپ نے جس کالو سے نفرت کی، آج وہ جاتے ہوئے اس گھر کا بڑا بیٹا ہونے کا فرض نبھا گیا۔ وہ میرے خواب میں آیا تھا اور کہا کہ اماں، میں اپنے بیٹا ہونے کا فرض ادا کیے جا رہا ہوں، اسے بیچ کر اپنے تمام مسائل حل کر لینا۔ مہرالنساء کے ساتھ ساتھ گھر کے ہر فرد کی آنکھ اشک بار تھی۔ کالو تو اب نہیں رہا، مگر اس نے ایک بیٹا ہونے کا فرض ادا کر دیا تھا۔